اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن امام علی علیہ السلام سے مومنین کرام کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کی دوسری مناسبت کو لے کے حاضر خدمت ہوں۔ 3 ربیع الاول وہ المناک واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے کو مورخین نے لکھتے وقت گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا۔ یزید ملعون کی حکومت میں 3 ایسے واقعات پیش آئے اور 3 ایسے اس نے جرم کیے کہ جن سے انسانی جبین شرم سے جھک جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس نے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل میں اپنا ہاتھ ڈالا اور سید الشہداء کو قتل کیا۔ دوسرا اس نے مدینہ کی تاراجی کی جس میں 10,000 سے زائد افراد کو قتل کیا، جن میں سے 700 صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ واقع حرہ جیسا عظیم اور المناک واقعہ پیش آیا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، ہزاروں خواتین کی عزت کو لوٹا گیا اور تار تار کیا گیا۔ اور تیسرا وہ واقعہ جو اس ملعون نے انجام دیا وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے اور خانہ کعبہ کو جلانے کا واقعہ ہے۔ 3 ربیع الاول سن 64 ہجری میں یزید ملعون نے اپنے لشکر کے قائد حسین بن نمیر کو یہ حکم دیا کہ وہ مکہ کے اوپر چڑھائی کرے اور خانہ کعبہ کو جلا دے۔ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یزید نے اپنے لشکر کو حکم دیا، جو لشکر حسین بن نمیر کی قیادت میں تھا، کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کریں، جائیں اور خانہ کعبہ کو اپنے محاصرے میں لے لیں، حصار میں لے لیں اور خانہ کعبہ کے اوپر پتھر برسائیں، آگ برسائیں اور خانہ کعبہ کو گرا دیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 10,000 پتھر خانہ کعبہ کی طرف پھینکے گئے۔ ان پتھروں کے اوپر طرح طرح کی چیزوں کو باندھ کے آگ کو روشن کیا جاتا تھا اور خانہ کعبہ کی طرف پھینکا جاتا تھا تاکہ خانہ کعبہ گر بھی جائے اور جل بھی جائے۔ اور اس واقعے کو مسعودی نے اپنی کتاب میں یوں درج کیا ہے کہ ہزاروں پتھر خانہ کعبہ کے اوپر برسائے گئے، ان کے آگے آگ باندھی جاتی تھی، بہت زیادہ مقدار میں روئی باندھ کے اس کے اوپر آگ جلائی جاتی تھی اور وہ خانہ کعبہ کی طرف پھینکا جاتا تھا انہیں، تاکہ خانہ کعبہ اس سے منہدم ہو جائے اور خانہ کعبہ جل جائے۔ اور اسی دوران یہ بھی ایک معجزہ پیش آیا کہ وہ لوگ کہ جو منجنیق سے پتھر پھینک رہے تھے اور خانہ کعبہ کو جلا رہے تھے، ایک ایسی طوفانی آندھی آئی جو ان کے سروں کے اوپر پڑی اور 11 افراد وہیں پہ واصل جہنم ہو گئے۔ یعقوبی نے بھی اس کو اپنی تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے کہ حسین بن نمیر کہ جو یزید ملعون کے لشکر کا قائد تھا، کمانڈر تھا، اس نے خانہ کعبہ کی طرف آگ کو پھینکا منجنیق میں اور خانہ کعبہ کو جلا دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قاضی ابن زبیر یہ ندا دیتا تھا جب خانہ کعبہ کو آگ لگ رہی تھی، خانہ کعبہ آگ کی لپیٹ میں تھا، پتھر برسائے جا رہے تھے، تو اس وقت قاضی ابن زبیر یہ ندا دیتا تھا اور پکار کے کہہ رہا تھا، یا اہل شام ھذا حرم اللہ الذی کان مأمنا فی الجاہلیہ، اے اہل شام یہ حرم خدا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کو جائے امن قرار دیا کرتے تھے۔ یأمن فیہ الطیر والصید، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بھی پرندے بھی پناہ لیتے ہیں، شکار بھی پناہ لیتا ہے۔
فاتقوا اللہ یا اہل الشام، اے اہل شام اللہ سے ڈرو۔ لیکن یزید نے اس قسم کی ندا کا کوئی پاس نہ رکھا، کوئی پرواہ نہ رکھی، اور مسلسل یہ حکم اور آرڈر جاری کرتا رہا کہ خانہ کعبہ کو جلا دو، خانہ کعبہ کے اوپر اتنے پتھر برساؤ کہ خانہ کعبہ کی دیواریں گر جائیں۔ اور یزید کے ہم نواؤں نے یزید کو اس جرم سے بری و ذمہ قرار دینے کے لیے جھوٹی اور من گھڑت روایات بنائیں، جن سے انہوں نے یزید کے دامن کو پاک اور پاکیزہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تاریخ نے اور معتبر مورخین نے اپنے کتابوں کے اندر اس کو واضح طور پہ لکھا کہ یزید ملعون نے 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو حسین بن نمیر کی قیادت میں خانہ کعبہ کو جلانے کا حکم دیا تھا اور خانہ کعبہ کو گرایا تھا، خانہ کعبہ کو جلایا تھا۔ 10,000 سے زیادہ پتھر خانہ کعبہ کی مقدس عمارت کے اوپر پھینکے گئے تاکہ خانہ کعبہ کو جلایا جائے۔ بس اس ملعون نے ہر وہ چیز کہ جو اس کی نسبت اللہ کی طرف تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ یہ دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی، خانہ کعبہ کو گرایا بلکہ جلایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کو قتل کیا، ان کی مخدرات عصمت کو در بدر پھرایا، اور مدینہ کی تاراجی کی، اور پاک و پاکیزہ اور عفیف خواتین اور پاک دامن خواتین کو اس نے ان کی عزت کو تاراج کیا۔ خدا اس کے اوپر لعنت کرے اور ان کے حامیوں کے اوپر بھی لعنت کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔